الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اس صحیح بخاری کی روایت سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ اس دھرتی پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سب سے بہتر انسان وہ ٹھہرتا ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے یا دوسروں کو اگر اس کے پاس قرآن کا علم ہے تو یہ علم سکھاتا ہے۔ بہتری کا معیار ہماری نظر میں الگ الگ ہوتا ہے، پر اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں بہتر انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے یا سکھائے۔ کیوں؟ اس کی اتنی اہمیت کیوں ہے آخر؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین جس سے ہمارا معاملہ ہے اس کو ہم نہیں دیکھ سکتے، اس سے ہم بات نہیں کر سکتے، تو اس کی گفتگو ہے، اس کا کلام ہے جو ہمارے بیچ پایا جاتا ہے، اس کے ساتھ وقت بتا سکتے ہیں، اس کو پڑھ سکتے ہیں، اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو اس کو سمجھنا، اس کو پڑھنا، اس کے پیغام پہ غور کرنا اصل میں سب سے بہتر انسان کی پہچان ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کو جو لوگ پڑھتے ہیں، قرآن کریم پہ جو لوگ غور کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بشارت دی کہ کل قیامت کے دن یہ قرآن ہے جو ان کے لیے سفارش کرے گا۔ گویا کہ قرآن کریم کی اگر ہم اس دنیا میں تلاوت کرتے ہیں، قرآن کریم کو سمجھتے ہیں اور حق ادا کر کے اس کو پڑھتے ہیں تو قرآن ہمارے لیے سفارشی بھی بننے والا ہے، اور اس کے ایک حرف پر 10 نیکیاں رکھی گئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ یعنی اگر ہم الف لام میم کے الفاظ صرف اپنی زبان سے ادا کر لیتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کو مقصود بناتے ہوئے، تو ہمیں گویا کہ 30 نیکیاں مل رہی۔ اس ناحیہ سے دنیا میں جتنے بھی نیکی کے کام ہو سکتے ہیں، ان سارے کاموں میں سب سے بہتر کام یہی ٹھہرتا ہے کہ ہم کچھ وقت نکال کر کے اللہ کی کتاب کے ساتھ گزاریں۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس سینے میں قرآن کریم کے کچھ حصے نہ ہوں، وہ سینہ کل بیت الخرب، وہ ویران گھر کے جیسے ہے۔ آپ تصور کیجئے کہ اگر گھر میں لوگ نہ رہتے ہوں تو اس گھر میں کیڑے مکوڑے جگہ بناتے ہیں، سانپ بچھو جگہ بناتے ہیں، شیاطین اور آسیب کا بسیرا ہو جاتا ہے۔ ویسے ہی اگر ہم قرآن کریم کے کچھ حصے یاد نہ کیے ہوئے ہوں، قرآن کریم کے کچھ حصے حفظ نہ کیے ہوئے ہوں، تو ہمارا سینہ اللہ اور اس کے رسول کی یاد سے جب خالی ہوگا تو شیاطین کی آماجگاہ بن جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا، وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، کہ جو کوئی بھی رحمان کی یاد سے غافل ہوتا ہے، ہم اس کے اوپر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں اور وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے وقت کا سب سے بہتر استعمال یہی ہے کہ ہم کچھ وقت نکال کر کے قرآن سیکھنے یا سکھانے میں لگائیں۔ اور الحمدللہ یہ جو مجلس ہے فجر کے بعد کی مجلس، اس کا مقصد ہی یہی ہے
کہ اس مسجد میں نماز تو پڑھنے کے لیے سب لوگ آتے ہیں، لیکن اس مجلس کی برکت حاصل کرنے کی توفیق سب لوگوں کو نہیں ملتی۔ جو لوگ اس مجلس کی برکت کو سمجھ لیتے ہیں ان کی حالت ہی کچھ اور ہو جاتی ہے۔ ہمارے پاس بیٹھنے والوں میں ایک عربی ساتھی بھی ہیں، مصر کے ہیں، وہ غالباً ابھی نہیں آ رہے ہیں، چھٹی پہ ہوں گے یا کوئی مسئلہ ہوگا۔ وہ پابندی کے ساتھ یہاں پہ آتے ہیں اور بیٹھتے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ تو عربی زبان سمجھتے ہیں، اردو نہیں سمجھتے، لیکن پھر بھی آپ یہاں پر آ کر کے کیوں بیٹھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ برکت حاصل کرنے کے لیے۔ کیا کہا؟ برکت حاصل کرنے کے لیے۔ تو ایک بندہ اگرچہ کچھ نہ سمجھ رہا ہو لیکن اس مجلس میں آ کر کے بیٹھ جاتا ہے، واقعی اس نے مجلس کی برکت سمیٹ لیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جو آدمی مسجد چل کر کے گیا وہ سیکھنا چاہتا ہے یا سکھانا چاہتا ہے، یرید ان یتعلم شیئا او یعلمہ کان کاجر حاج تاما حجتہ، تو اس کو ایک مکمل حج کرنے والے آدمی کا ثواب ملتا ہے۔ یعنی مسجد تو سب لوگ آتے ہیں، لیکن اس مجلس میں بیٹھ جانے کی وجہ سے ہمیں ایک حج کا ثواب مل رہا ہے۔ تو کتنے حج ہیں جو ہم یوں ہی ضائع کر دیتے ہوں گے، لیکن اس مجلس میں بیٹھ کر کے فرشتے جس کو گھیر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ جس مجلس کا ذکر فرماتا ہے اور اللہ کی رحمت جس مجلس پر اتر رہی ہے، اس مجلس میں اگر ہم کچھ دیر وقت بتا لیتے ہیں تو کتنی برکت ہوگی جو ہم حاصل کریں گے۔ تو اسی لیے ہم نے خاص کیا ہے کہ جمعہ کے دن اور ہفتہ کے دن ہمارے بھائی شیخ عبدالعزیز عمری، ماشاءاللہ ان کی آواز اچھی ہے، وہ قرآن کریم سکھائیں گے۔ اور ہم نے یہ مجلس اس لیے خاص کی ہے تاکہ قرآن کریم سے جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہمیں یاد ہیں اور ہم نماز میں پڑھتے ہیں، وہ عادت کے مطابق ہم ان کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ہم ان کو قرآن لے کر کے ریپیٹ کریں گے اور ان کا مطالعہ شروع کریں گے اور انہیں دہرائیں گے ایک اچھے قاری کے سامنے میں، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم کو اس مجلس کی برکت ملے گی، پھر قرآن کریم کی تلاوت کا ثواب ملے گا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو صورتیں یاد کی تھیں ایک زمانہ پہلے، وہ صورتیں ہمارے ذہن میں بیٹھ جائیں گی۔ تو اسی لیے ہمارا جو وقت گزرتا ہے دنیا کا، ان سارے اوقات میں سب سے بہتر وقت وہی ہے جو یہاں آپ گزاریں گے، کیونکہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو اسی لیے ہفتہ اور جمعہ کا دن عام طور پر چھٹی کا دن ہوتا ہے، تو کچھ وقت نکالیں، اور ہم زیادہ وقت لینا بھی نہیں چاہتے، بس 10-15 منٹ کے اندر ہماری مجلس ختم ہو جاتی ہے۔ تو سب بھائیوں سے گزارش ہوگی کہ اس مجلس کی برکت کو سمجھیں اور اس مجلس سے کچھ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ جزاکم اللہ خیراً وبارک فیکم وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔